بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسوی سال کا آخری مہینہ دسمبر ختم ہو رہا ہے۔ اس کے اختتام کے ساتھ عیسوی سال مکمل ہو جاتا ہے اور نیا عیسوی سال شروع ہوتا ہے۔ ایک سال مکمل ہونا اور دوسرے کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے قریب ہو گئے، لہذا ہماری فکر اور ہماری ذمہ داری اور بڑھ جانی چاہیے اور ہمیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ زندگی اللہ پاک کا عظیم عطیہ اور قیمتی امانت ہے۔ اس کا درست استعمال انسان کے لیے دنیاوی کامیابی اور اخروی سرفرازی کا سبب ہے اور اس کا ضیاع انسان کو ہلاکت اور بربادی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے۔ قیامت میں انسان کو اپنے ہر قول و عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پورا حساب دینا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس بات پر بخوبی غور کر لے کہ اس عمل کے ارتکاب کی صورت میں وہ کل کیا صفائی پیش کرے گا اور اپنے معبود حقیقی کو کیا منہ دکھائے گا۔ آج مسلمانوں نے دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی بہت سی ان چیزوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیا اور انہیں اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھ لیا، جو دین اور دنیا دونوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہیں۔ انہی حرافات اور ناجائز رسومات میں سال نو کا جشن بھی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات اور خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار واضح کیے۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، یا اسے یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بے قیمت نعمت ہے اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت زست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہمیں عطا ہوئی ہے اور صرف آخرت کی ابدا زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود، نصارہ اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ ہمیں یہ حقیقت ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا نیا سال ہجری سال ہے
جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے: ماضی کا احتساب، آئندہ کا لائحہ عمل۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے: اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے: اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور انہیں کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ صحیح تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہی ہے، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اس کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نئے سال کی آمد پر خوشیاں منانے کی بجائے اپنے گزشتہ سال کیے گئے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم نے اپنے رب کی مرضیات کے لیے کیا کیا فرائض کی ادائیگی کی یا نہیں۔ اگر فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرے اور اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ اگر معاملات اچھے نہیں ہیں تو درست اور پاکیزہ کر لے۔ اگر گناہوں کا رسیہ ہے تو توبہ، ندامت، انابت اور استغفار کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر محاسبہ نفس کا جذبہ پیدا کرے اور احتساب نفس کی توفیق بخشے۔ آمین۔